بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله. پہلی آیت کریمہ الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ رب العالمین کا حمد بیان کیا گیا ہے۔ اس اللہ کے لیے حمد خاص ہے جو سب جہانوں کا پرورش کرنے والا، پیدا کرنے والا ہے۔ دوسری آیت کریمہ ہے الرحمن الرحیم، وہی اللہ جو دنیا میں رحم کرنے والا ہے، مسلمانوں پر بھی، کافروں پر بھی، اپنوں پر بھی، غیروں پر بھی، موحدوں پر بھی، مشرکوں پر بھی۔ اور تیسری اور رحیم، قیامت کے دن اللہ رب العالمین رحم کرنے والا ہے صرف مسلمانوں پر، صرف نیک لوگوں پر، برے لوگ رحمت کے حقدار نہیں ہوں گے۔ اس کے بعد تیسری آیت کریمہ آئی کہ مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا مالک بھی اللہ۔ انسان کے اوپر علماء نے لکھا ہے کہ 3 زمانے آتے ہیں: گزرا ہوا زمانہ، موجودہ زمانہ، آنے والا زمانہ۔ تو ان تینوں آیتوں کے اندر 3 زمانے آ گئے۔ گزرا ہوا زمانہ تیری پیدائش کا، وہ بھی مالک اللہ ہی تھا، اسی نے پیدا کیا، اس کے بغیر تو پیدا نہیں ہو سکتا تھا۔ تیرا نام و نشان ہی نہیں تھا، اللہ تعالیٰ نے تیرے پیدائش کا انتظام کیا، تیرے ماں باپ کے ملنے کا، پھر رحم دانی کا، پھر پیٹ کے اندر تیری پرورش کا، پھر باہر آنا، پھر دنیا کے اندر تیرا پہنچنا، یہ ساری چیزیں تیرا ماضی اللہ کا محتاجی میں تھا۔ اور ابھی جو تو رہ رہا ہے دنیا کے اندر، اس میں بھی الرحمن الرحیم ہی کی برکت ہے، اسی کی مہربانی ہے، ورنہ نہ تو دنیا کے اندر اللہ کی رحمت کے بغیر دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ چل پھر سکتا ہے، نہ کھا پی سکتا ہے۔ گزشتہ زمانے میں بھی اللہ کا محتاج تھا، ابھی بھی اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے۔ اور مالک یوم الدین تیسری آیت میں آیا کہ قیامت کا دن جو آخری انجام کا دن ہے، اس میں بھی تو اللہ ہی کا محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بغیر تم کسی سکون کی جگہ پر پہنچ نہیں سکتے۔ تو جب ماضی میں بھی اللہ، حال میں بھی اللہ، مستقبل میں بھی اللہ، تو پھر جب ہر حال میں تو اللہ کا محتاج ہے، تو پھر عبادت کر، اللہ کو راضی کر۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ جب تو اللہ تعالیٰ سے باہر کہیں بھاگ ہی نہیں سکتا، تو پھر عبادت کر کے اللہ کو راضی کر لینا۔ ایاک نعبد، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں ہم، و ایاک نستعین، اور خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ پہلی دونوں صورتوں کی تفسیر تو جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آپ کو بتائی۔ ابھی تیسری آیت کریمہ ہے مالک یوم الدین، انصاف کے دن کا بھی مالک اللہ۔ قیامت ہونا یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ قیامت کے دن جہنم ہونا، جنت ہونا، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے، کیونکہ انسان عقل مند ہے اور جانوروں کی طرح نہیں ہے۔ کسی نے 2 ڈنڈے مار دیے، بس ابھی تھوڑی دیر کے بعد جانور بھول گیا۔ جانور بھی بھولتے تو نہیں ہیں، لیکن پھر بھی ان کو یہ عقل نہیں ہوتی کہ میں کس طریقے سے مقابلہ کروں، کیا کروں۔ اور سوچتے سوچتے وہ بلڈ پریشر کا مریض ہو جائے، شوگر کا مریض ہو جائے، اس طرح کی چیزیں جانوروں میں نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے تو انسان کو عقل دی ہے، اس وجہ سے ذرا ذرا سی چیز کو محسوس کرتا ہے۔ یہ مجھے ابھی دیکھ رہا ہے، کس ارادے سے دیکھ رہا ہے؟ دشمنی کے ارادے سے، دوستی کے ارادے سے؟ تو
انسان ہے، دنیا کے اندر ایک دوسرے پر ظلم بھی کرتے رہتے ہیں۔ ہر عقل مند چاہتا ہے کہ میں بڑا بنوں، پھر جس کے پاس تھوڑی طاقت ہوتی ہے وہ واقعی بڑا بن جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے قانون کو، حدود کو دیکھتا ہی نہیں ہے۔ جیسے فرعون تھا یا نمرود تھا، پرانے زمانے کے بادشاہ تھے، یا آج کے زمانے کے سرکش لوگ ہیں، اگر تھوڑا سا پاور ہے تو سب کو اپنا غلام بنانے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ تو ابھی دنیا میں اگر آپ کو کسی نے مارا پیٹا، آپ کا حق دبایا، ظلم کیا، تو آپ تو چاہتے ہو مقابلہ کریں لیکن نہیں کر سکتے، تو پھر از خود دل میں آتا ہے یار کوئی تو دن ہو کہ اس ظالم کو میرے سامنے جھکنا پڑے۔ وہ دن قیامت کا دن ہے، وہ دن قیامت کا دن ہے، کتنا بھی طاقتور کیوں نہ ہو، اس کے اشاروں پر ہزاروں لاکھوں لوگوں کو مار دیا جاتا ہو، اور نمرود اور فرعون جیسے ہوں، احیی و امید، زندگی موت کا مالک اپنے آپ کو سمجھنے والے، ہماری مرضی ہے جس کو ماریں جس کو زندگی دیں۔ قال انا ربکم الاعلی، فرعون نے بولا کہ سب سے بڑا خدا تو میں ہوں۔ ابھی اس کا مقابلہ کون کرے؟ دنیا کے اندر تو ان ظالموں کو خیال آیا، بچوں کو ذبح کرانا شروع کر دیا۔ مقابلے کی کسی کو طاقت نہیں تھی کہ مقابلہ کر سکیں، لیکن کوئی تو دن ہو کہ ان ظالموں سے ہمارا دل ٹھنڈا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ بدلہ لے۔ جس ماں کے سامنے کسی کے بچے کو کاٹا گیا ہو، اس کی ماں مرنے دم تک اس درد کو، اس زخم کو بھلا نہیں سکتی، اور پھر قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسی فرعون کو، اس طرح کے آج کے زمانے کا بھلے سرکش کیوں نہ، اس کو سامنے کھڑا کریں گے، بتا کیا کیا تھا؟ وہی ماں روتی ہوئی آئے گی، اللہ میرے ساتھ اس نے ظلم کیا تھا، آج میرا دل ٹھنڈا کر دے، پھر اسی کو سزا دی جائے گی۔ تو انصاف کا دن ہے قیامت کا دن۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، مظلوم پر بہت بڑی رحمت ہے کہ ظالم کو پکڑا جائے۔ کہتے ہیں غریب کا مقابلہ کرنا ظلم ہے، ناجائز ہے، اور ظالم کا مقابلہ کرنا جہاد ہے، بہت بڑا ثواب ہے۔ ایک کمزور آدمی، اس کے ساتھ تم لڑتے ہو، تم ظالم ہو، پکڑ بڑی سخت ہوگی اللہ کی، لیکن ایک ظالم ہے، اس کے مقابلے کے لیے نکلو، صرف زبان چلاؤ کہ تو غلط کر رہا ہے، تو بہت بڑا جہاد ہوگا، بہت بڑا ثواب ہوگا۔ مالک یوم الدین، قیامت کے دن کا بھی مالک ہے، ذرہ ذرہ اللہ رب العالمین کے سامنے ریکارڈ ہے، اور اس کا حساب کتاب بھی ہوگا۔ جو کچھ آپ کر رہے ہو، بولنا ہو، دیکھنا ہو، کوئی ہاتھ پاؤں چلانا ہو، خیر کا کام ہو، برائی کا کام ہو، ساری چیزیں ریکارڈ ہوتی ہیں۔ استاد جب شاگردوں کو 2-3 دن کے لیے استاد چھٹی پر جاتا ہے تو سارا بچوں کو بولتا ہے، بچہ یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، یہ سارا کام کرنا، میں آ کر کے چیک کروں گا۔ پھر جب واپس آتا ہے تو چیک کرتا ہے، بھائی تو نے یہ کام کیا نہیں کیا، یہ کام کیا نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر بھیجا ہے تو ہمیں کام دیا ہے، اس کام پر چلو، یہ کام کرنا ہوگا، اور پھر قیامت کے دن وہ چیک ہوگا کہ آپ نے کیا کام کیا تھا، کیا نہیں کیا تھا۔ جو اچھا کیا شاباش، جاؤ جنت میں، برا کیا جاؤ جہنم میں۔ نافرمانو، تم نے میری بات نہ مانی، آپ کو میرے نبیوں نے بتایا نہیں تھا، آپ کو مولویوں نے، علماء نے بتایا نہیں تھا، کیوں نافرمانی کی؟ جاؤ ابھی بھگتو۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ عبادت کا معنی ہوتی ہے جھک جانا، جھک جانا، معنی اللہ کی مرضی کے سامنے میری کوئی مرضی ہے ہی نہیں، میرا دل مانے نہ مانے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبح کو سورج نکلنے سے پہلے سے کھانا پینا بند کر دو، سورج ڈھلنے تک، سورج غروب ہونے تک، تو دل نہیں مانتا، بھوک بھی لگے گی، پیاس بھی لگے گی، لیکن پھر بھی مان لو، اسی کا نام ہے جھک جانا۔ سویا ہوا ہے، بستر میں ہے، دل نہیں چاہتا اٹھنے کو، پانی میں ہاتھ لگانے کو، نیند کو ختم کرنے کو، لیکن اذان کی آواز آ گئی
تو پھر بستر کو چھوڑ کر کے مسجد میں اللہ کے گھر میں پہنچنا، آ کر کے جھک جانا، اسی کا نام ہے عبادت۔ ایاک نعبد، خاص تیری عبادت کرتے ہیں یا اللہ، خاص تیری عبادت کرتے ہیں، مطلب تیرے سامنے جھکتے ہیں۔ ہم وعدہ کرتے ہیں کہ ہم کسی بت کے سامنے نہیں جھکیں گے، کسی گائے کے سامنے ہندوؤں کی طرح نہیں جھکیں گے، کسی انسان کی طرح کے سامنے چاپلوس بن کر کے، منافق بن کر کے انسان کو سجدہ کریں، کبھی ایسا نہیں کریں گے۔ یہ روزانہ ہر بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر وعدہ کرتا ہے کہ میں کسی غیر اللہ کے سامنے جھکوں گا نہیں۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، خاص تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، مدد صرف اللہ ہی سے مانگو، بس یہی بہت بڑی عبادت ہے۔ کہیں بھی کسی ٹائم پر بھی اللہ کے سوا کسی اور میں اپنی مشکل کشائی نہ سمجھو، یہ سب سے بڑی مدد ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استعنت فاستعن باللہ، جب بھی مدد مانگنی ہو تو اللہ سے مانگو، یہاں تک کہ اگر جتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ ہی سے مانگو کہ اللہ دینے والا ہے اور کوئی نہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین کا مقصد یہی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ یہ صورت بڑے پیار والی صورت ہے۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کے سامنے تعریف کرتے ہیں کہ حمدنی عبدی، بندہ میری تعریف کر رہا ہے، یہ بندہ میری تعریف کر رہا ہے۔ ابھی جو نمازوں کے اندر آپ نے جو سورہ یہ سنت کے اندر، فرض کے اندر قرآن پاک کی تلاوت کی یا سنی، تو ایک ایک آیت پر اللہ تعالیٰ نے ابھی سے صبح سے آپ کا تذکرہ کر دیا فرشتوں کے ساتھ، یہ میرا بندہ دیکھو میرا نام لے رہا ہے، حمدنی عبدی، میرا حمد کیا۔ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسی آیت پر دوبارہ جواب دیتے ہیں کہ اس نے میری ثنا کی ہے، میری تعریف کی ہے۔ پھر جب مالک یوم الدین کہتا ہے تو بھی اللہ تعالیٰ جواب دیتے ہیں کہ مجدنی عبدی، بندے نے میری بزرگی بیان کی ہے، میری بڑائی بیان کی ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ آیت کریمہ بندے اور میرے درمیان مشترک ہے، میری عبادت کا نام بھی ہے اور اس کا میرے ساتھ تعلق کا تذکرہ بھی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی حمد بھی کی، تعریف بھی کی، بزرگی بھی بیان کی اور اپنا تعلق بھی بتا دیا، ابھی اللہ رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم پڑھنے سے پہلے فرشتوں سے کہہ دیتے ہیں کہ بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا، بندہ جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو دوں گا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے جب دعائیں کرتے ہو نا تو یہ الفاظ اگر پڑھ کر کے دعا کرو گے، اوپر والی ساری آیت الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر جو بھی دعا کرو گے اللہ تعالیٰ وہ دعا قبول فرماتے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ پہلے سے ہی فرما دیتے ہیں جو دعا مانگے گا بندہ میں اس کو دے دوں گا۔ تو اہدنا الصراط المستقیم میں دعا مانگی جا رہی ہے کہ اللہ میرے حال پر رحم فرما، مجھے ہدایت نصیب فرما۔ اور اسی صورت کا نام ہے تعلیم المسئلہ، سورہ فاتحہ کا نام ہے تعلیم المسئلہ، من سوال کرنے کا طریقہ۔ سوال کرنے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ دنیا کے اعتبار سے کسی بڑے آدمی سے کوئی چیز مانگنی ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اس کی تعریف کرتے ہیں، یار تجھے اللہ نے سب کچھ دیا ہے، میں جس کام کے لیے آیا ہوں وہ تو پورا کر سکتا ہے، تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، یعنی تو سب کچھ ہے، میں تیرا یعنی التجا کرنے والا ہوں۔ اور پھر میرا تیرے ساتھ تعلق کیا ہے، ہم بھی آپ کے محلے میں رہتے ہیں، آپ ہی کی سرپرستی میں رہتے ہیں، آپ ہمارے بڑے ہیں، آپ کی کھیتی باڑی کو ہم کرتے ہیں اور آپ کے خدمت کرتے رہتے ہیں۔ جی جی ہاں بولو بھائی کیا کام ہے، کام یہ ہے کہ مجھے یہ چیز چاہیے، یہی طریقہ ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے بھی وہی طریقہ بتایا کہ آپ پہلے میری تعریف کرو، تعریف ہو گئی، پھر اپنا تعلق بتاؤ، میری عبادت کرتے ہو نہیں کرتے ہو، ہاں کرتے ہیں، تو ابھی آپ جو مانگو آپ کو مل جائے گا۔ ابھی کیا مانگنا ہے، کس طرح مانگنا ہے، وہ پھر انشاءاللہ اگلے درس میں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو
اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے کی اور اللہ ہی سے مانگنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔